لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرني من النار۔ آئیے ہم کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں سے حدیث پڑھتے ہیں۔ اس کا باب ہے صراط ایک پل ہے جو دوزخ پر بنایا گیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے آج ہم نے پڑھنی ہے 6573۔ یہ حدیث کافی جامع ہے، کافی ڈیٹیلڈ ہے، انشاءاللہ عزوجل آج اسی کو کور کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل وغیرہ نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔ یعنی اللہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے سورج کو دیکھنا یا 14ویں کے چاند کو دیکھنا، یعنی کہ ہر کوئی دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا تم میں سے جو شخص جس چیز کی پوجا پاٹ کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جو لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے، جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی اور اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک صورت میں آئے گا جس کو پہچانتے نہ ہوں گے اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا پروردگار ہمارے سامنے نہ آئے۔ جب ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے کیونکہ وہ حشر میں ایک بار اس کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے۔ یعنی پہلے جو ہے سب مخلوق دیکھ چکی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور شکل میں آئے گا تو لوگ پہچانیں گے نہیں۔ پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا آؤ میرے ساتھ ہو لو، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اسی کے پیچھے ہو جائیں گے اور جہنم پر پل بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو پار کروں گا، اور اس دن رسولوں کی دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو، اے اللہ مجھ کو سلامت رکھیو۔ اور وہاں سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں دیکھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک تو پل صراط جو کہ تلوار کی دھار جو ہے اس سے بھی باریک ہے، پھر اس پر کانٹے ہوں گے، کانٹے بھی بتائے گئے کہ اس طرح کے ہوں گے، اور وہ ہر ایک کو پار کرنا ہے اور سب سے پہلے رسول اللہ اسے پار کریں گے۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، اور اس طرح ان میں سے بعض کو تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، پھر وہ نجات پا جائے گا۔ آخر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا جنہیں نکالنے کی اس کی مشیت ہوگی، یعنی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے لوگوں کو پہچان کر جہنم سے نکال لیں۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان لیں گے کہ جنہوں نے کلمہ کی گواہی دینے والوں کو کہا جائے گا کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے تو ان کے سجدوں کے ماتھوں پہ نشان ہوں گے، فرشتے انہیں پہچان لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ ابن آدم کے جسم میں سجدوں کے نشان کو کھائے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے، یہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، پھر ان کے جسم پر پانی چھڑکا جائے گا جس سے ماء الحیات یعنی زندگی بخشنے والا پانی کہتے ہیں۔ اس وقت وہ اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے بعد زرخیز زمین میں دانہ اگ آتا ہے۔ ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب، ان کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور اس کی لپٹ نے مجھے جھلسا دیا ہے، اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، ذرا میرا منہ آگ کی طرف سے دوسری طرف پھیر دے۔
اب ایک شخص کا معاملہ بتایا جا رہا ہے جو کہ جہنم میں نہیں ہے، صرف اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہے، تو یعنی وہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، لیکن اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہے، تو وہ کہے گا، کیا کہے گا کہ اس کی بدبو سے میں پریشان ہو گیا ہوں، اس کی لپٹ سے میں جھلس گیا ہوں، اس کی تیزی نے مجھے جلا دیا، تو میرا منہ دوسری طرف پھیر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرے مطالبہ پورا کر دوں تو کہیں تو اور کوئی چیز مانگنی شروع نہ کر دے۔ وہ شخص عرض کرے گا نہیں، تیری ذات کی قسم میں اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف پھیر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ افسوس ہے ابن آدم، تو بہت زیادہ وعدہ خلاف ہے۔ پھر وہ برابر اسی طرح دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیز مانگنے لگے گا۔ وہ شخص کہے گا نہیں، تیری ذات کی قسم میں اس کے سوا تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا اس کے سوا اب اسے اور کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ جب وہ جنت کے اندر کی نعمتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا، پھر کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یقین نہیں دلایا تھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ اے ابن آدم، افسوس تو کتنا وعدہ خلاف ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق کا سب سے بدبخت بندہ نہ بنا۔ وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ جب اللہ ہنس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کر، چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کر، چنانچہ وہ خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی اور زیادہ دی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سند سے کہا ہے کہ یہ شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا، یعنی جب سب کو نکال لیا جائے گا، جس نے کلمہ کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو یہ شخص ہوگا، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ کیسے آہستہ آہستہ پہلے وہ کہے گا میرا چہرہ جنت کی طرف کر دیا جائے، پھر وہ کہے گا مجھے اس کے قریب کر دیا جائے، پھر وہ کہے گا میں پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر کہے گا کہ بس مجھے داخل کر دیا جائے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ مسکرا پڑے گا، پھر جنت میں وہ داخل ہو جائے گا، پھر اسے وہاں پہ ڈھیروں نعمتیں دی جائیں گی۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اس میں ہم پل صراط کا بھی ذکر پڑا، تو آگے بھی اس بارے میں پھر ڈیٹیل آئیں گی۔ تو آج ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں کافی ساری چیزیں تھیں، کافی جامع حدیث تھی، اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھی ہے۔ اچھا، ابھی ہم تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہماری الحمدللہ کچھ آیات باقی ہیں سورہ آل عمران کی۔ آج ہم نے آیت نمبر 185 سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ جس میں ہم نے کل یہ پڑھا کہ جو ہے یہودیوں نے جو ہے یہ درخواست کی کہ جو ہے ہم درخواست نہیں کی بلکہ یہ چیلنج کیا ایک طرح کا، تاکہ وہ اس طرح سے غلط ثابت کر سکیں کہ اگر جو ہے آپ کی قربانی ایسی ہو جس کو آگ آ کر کھا لے۔ تو یاد ہے کسی کو ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا خواہش کی تھی یہودیوں نے؟ ارم، آپ کو یاد ہے ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ جی، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جیسے قربانی دی جاتی ہے تو اس میں اگر جو قربانی آگ کھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہے جی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو آگ کھا لے گی تو ہمیں تب یقین آئے گا، اور بہت سی مطلب ایسے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم رسول کو تسلیم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے علم کر کے غیب کے علم سے بتایا تھا کہ وہ آگے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں اور یہ اسی طرح سے بہت سی نشانیاں لے کے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ اس باتوں کو نہیں مانتے رہے اور بے جان نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ بے شک۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل کے عمل بد عملیاں تھی کہ جو ان کی من خواہش، ان کی نشانیاں ان کو چاہیے تھی وہ بھیجی گئیں۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ساری نشانیاں پڑھی تھی، اور ہر نبی 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن یہ ان کے ساتھ کیا معاملات کرتے رہے، یہ جو ہے نا
یقتلون الانبیاء، یعنی یہ جو ہے نا انبیاء کو قتل کرتے رہے، یہ ان کے اعمال تھے، ان کے بد عملیاں تھیں، اور جو ان کی من پسند خواہشات تھی وہ بھی ان کے مطابق نشانیاں دی گئی تھیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا تھا اب ان کو ایسی کوئی بھی نشانی نہیں دی جائے گی، حالانکہ ان کو ایسی نشانیاں دی جا چکی ہیں، لیکن یہ ان پر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 185 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیرہ یہ آپ پڑھیں گی اس کی عربک؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ میں نے فاز کہہ دیا غلطی سے، فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، کو چکھنا ہے موت کا مزہ، وانما، اور بے شک، توفونا، پورے پورے ملیں گے، اجورکم، تمہارے اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فمن، پھر جو، زحزح، دور کیا گیا، عن الناری، دوزخ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ مراد کو پہنچ گیا، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، سوائے اس کے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آخر کار وہ شخص، ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ تو اب جو ہے حقیقت زندگی کی اس میں واضح کی جا رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یقیناً ہمیں بھی ہمارے حصے کی موت ملنے والی ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو ہر لمحے تیار رہنا ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور دنیا جس طرف جا رہی ہے نہ جانے کب جو ہے جیسے کہ پیشن گویاں بھی کی جا رہی ہیں کہ ایک عالمی جنگ بھی ہونے والی ہے، اور جیسے کہ حدیثوں میں بھی اس کی پیشن گویاں تھی، تو یہ تو ہمیں نہیں معلوم آج ہم مریں، کل مریں، کب مریں۔ البتہ یہ کہ ہر ایک کو موت عن قریب آنے والی ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے، نہیں جنہوں نے کوئی نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور پھر فرمایا اصل میں کامیاب، ہم تو کہتے ہیں کہ مال جمع کرنے والے کامیاب ہیں، یا جو دنیا میں بہت فیمس ہو گئے وہ کامیاب ہیں، یا کون کامیاب ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیاب وہ ہے، کس کو فرمایا گیا؟ جو کہ آتش جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو۔ اصل کامیابی جنت میں داخلہ ہے۔ تو اصل کامیاب کون ہے؟ جو کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جو ہے آتش جہنم سے بھی بچ جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر فرمایا دنیا کی، ہم تو کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا دنیا کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مال ہو جانا، دنیا میں کوئی بہت بڑا نام کما لے، بزنس مین بن جائے، وہ ہم کوئی نہ کوئی اس طرح سے کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے ہم نے کامیابی کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا یہ تو ایک ظاہری فریب ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کی اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل و فلاح خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج اور ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں، اور جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ظاہری طور پہ کسی کو کوئی نیک شخص تھا یا کوئی قوم ایسی تھی جو کہ درست عمل کر رہی تھی، لیکن ان کو بہت دنیا کی زندگی میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اگر کوئی شخص تھا اس کی زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں آئیں، صبح شام امتحانات آئے، ایک کے بعد ایک امتحان آیا، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں،
کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہی۔ یہاں کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی یہ تو کیونکہ اس کے عمل ایسے ہیں، یا یہ کہ اس کو تو سزا مل رہی ہے، تو ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اصل مدار ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا، اصل کامیابی یہ ہے کہ کوئی آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے اللہ اس کو اتنی آزمائشیں اس لیے دے رہا ہو کہ اس کے لیے جنت میں کوئی بہت بلند مرتبہ اللہ نے لکھا ہو، کہ جو کہ اپنے عمل سے شاید نہ وہ نہ کر سکتا ہو، لیکن اسی مصیبت کی تکلیف اور اس پہ صبر کے ذریعے سے اسے پہنچ سکتا ہو۔ اسی طرح سے کسی قوم کا بھی اب دیکھیں، جیسے صحابہ نے ظاہری طور پہ دیکھی ہم نے، کیونکہ احد کا تذکرہ پڑا، تو احد میں کتنے سارے صحابہ شہید ہوئے، 80 صحابہ کم از کم شہید ہوئے۔ تو اب اس میں اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ جو ہے یہ تو ظاہری طور پہ ان کو نقصان ہوا، ہار بھی گئے، شہید بھی ہو گئے، کتنا مالی جانی نقصان ہوا، لیکن کامیابی کا کرائٹیریا یہاں پہ جیتنا، یہاں پہ بلندی حاصل کرنا، یہاں پہ مال و دولت حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے، اصل ہمارے سامنے جو اگر کوئی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کیا یہ شخص حق پر تھا یا نہیں تھا۔ اگر یہ شخص حق پر تھا اور اس کے باوجود اس پہ ہزاروں ڈھیروں تکلیفیں آئی ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھی ہیں آخرت کے لیے، کیونکہ وہ تو کامیاب ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ ہمارا نظریہ مسلمان کا یہ چیز تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ کرسچنز جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ if you are happy it means that God is happy، یعنی اللہ آپ سے خوش ہے، اگر آپ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ بری زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ جو ہے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تو ہمارے ہاں بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام زندگی کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اگر آپ پہ آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ حقیقتاً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فائدہ مند ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے، یہاں کے جو بھی ہیں یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے اصل اعتبار کس کا ہے؟ کامیابی کا اصل اعتبار ہے کہ آخرت میں کیا بنے گا، ورنہ تو دیکھیے کہ کئی ساری بستیوں کا ذکر آئے گا قرآن میں، ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ خندق کھودنے والے جو اصحاب تھے، وہ سب کے سب جو ہے خندق میں ڈال کے قتل کر دیے گئے تھے، بادشاہ نے ان سب کو ایمان لانے پر قتل کر دیا تھا۔ لیکن کیا وہ حقیقت میں ہار گئے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی ظاہری طور پہ جیسے ہی ختم ہوئی تو ان کے لیے آخرت کی نعمتیں شروع ہو گئیں۔ تو اس لیے جو کامیابی کا دار و مدار ہے، تو ہمیں کوئی بھی ہمارے سامنے اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہو یا ہم خود کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ، اور تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مال میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا، اذًا، دکھ دینے والی، کثیراً، بہت، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِکَ من عزم الامور، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال و جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ جو ہے ہر دور کے لیے ہے، کیونکہ قرآن تو یہ ہمارے ماضی و مستقبل ہر چیز کے لیے، یہ ہم سب کے لیے ہمیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں سخت آزمایا جانے والا ہے، کس میں؟ جان میں بھی اور مال میں بھی۔ اور اس کے بعد اور پھر تمہارے دشمن کون ہوں گے؟ اہل کتاب اور مشرکین، یہ سب تمہارے دشمن ہوں گے، ان سے تم بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ عمل سنو گے، دیکھو گے۔ پھر فرمایا اگر تم اس پر صبر کرو گے، خدا ترسی کرو گے، تم اپنے اندر صبر کا دامن رکھو اور خدا ترسی، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان کے طعن و تشنیع، ان کے الزامات، ان کی بیہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی باتوں پر، جھوٹی نشر و اشاعت کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اترو جو صداقت و انصاف اور وقار اور تہذیب اور اخلاق کے فاضلہ کے خلاف ہو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تم صبر سے کام لو، جھوٹی خبریں مت پھیلاؤ، بے صبر ہو کر تم یہ نہ ہو کہ تم سچ کا دامن چھوڑ دو، ایمان کا دامن چھوڑ دو، تمہیں تہذیب کے دائرے میں ہی رہنا۔ وہ فرمائی تو بڑے حوصلے کا کام ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو۔
تو یہ مومن کے لیے جو ہے آزمائشوں میں جو ہے اس کے لیے سامان ہے۔ یہ آپ پڑھیں گی حمیر اگلی آیت نمبر 187۔ حمیرہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سوری، وہ مائک میوٹ تھا، میں اچھا پڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کو تھوڑا بڑا کر دینا ویو، تو میں ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ جزاک اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق عہد، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لتبیننہ، اسے ضرور بیان کرنے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہ چھپانا اسے، فنبذوہ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ کے، واشتروا بھی، حاصل کی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، قیمت بہت تھوڑی، فبئس ما یشترون، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت بھی ہماری کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کون کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کتاب کے کتنے سارے احکام ہیں جو علماء بیان ہی نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ حق کیا ہے، نہ عوام سے بیان کرتے ہیں، نہ حکمرانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز حق نہیں ہے، یا اگر کچھ بتانے والے ہیں بھی تو ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی مسلم ممالک ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے، یہ بتاتا بھی ہے۔ البتہ یہ کہ وہ لوگ تو پھر بھی کامیاب ہیں، لیکن بجائے اس کے ان لوگوں کے جو کہ دنیا کا وقتی فائدے کی وجہ سے تعلیمات کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ عمل کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات انہیں جب حکم دیا گیا تھا، جب انہیں جو ہے دنیا کی سرداری ان کے حوالے تھی کہ وہ دنیا میں جو ہے حق کی روشنی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے لوگوں تک پھیلائیں، اسے چھپائیں نہیں۔ یعنی انہیں تو یہ یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشانی کے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت ان سے عہد لیا تھا کہ وہ کس خدمت عظمیٰ کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ یہاں جس عہد کا ذکر ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے، خصوصاً کتاب استثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے تھے کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اور ان کے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا۔ یعنی اب وہ کیا ہے جو ایک کومن ہے احکام، وہ تو سب میں ایک ہی ہے، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ، نماز قائم کرو اور جو ہے ایک اللہ کو مانو، زکوٰۃ دو، اس کے بعد وہ تو سب میں کومن ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے لیے خصوصی احکام تھے وہ بھی تھے۔ پھر آخری نصیحت میں انہوں نے تاکید کی، دیکھیے ریفرنس سے انہوں نے بتایا ہے، بائبل سے ریفرنس دیے ہیں، تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا۔ نیز بنی لاوی کو تورات کے ایک نسخے دے کر نصیحت فرمائی کہ وہ 7ویں برس عید قیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے 700 برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی کوئی کتاب بھی موجود ہے۔ یعنی وہ کتاب سے اتنے دور ہو گئے اور اپنے جو بس انہوں نے اپنے پادری شادری بنائے تھے بس انہی کے ہی قریب ہو گئے، ان کو یاد بھی نہ رہا کہ ان کی کتاب کے بھی تورات بھی کسی کتاب کا نام ہے۔ تو پھر اللہ نے یہاں بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، اس کو پس پش ڈالا، تھوڑی قیمت پر اسے بیچا، کچھ دنیاوی فائدہ، فرمایا یہ تو بہت ہی برا کاروبار ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اگلی 2 آیتیں بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں
یہ آپ پڑھیں گی حمیرہ؟ جی لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جزاک اللہ. لا تحسبن الذین یفرحون، اور ہرگز آپ نہ یہ سمجھیں کہ وہ لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں بما آتوا، اس پر جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، اس پر جو لم یفعلوا، انہوں نے کیا، فلا تحسبنہم، اور پس نہ سمجھیں آپ انہیں، بمفازۃ، رہا شدہ، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. مثلاً وہ اپنی تعریف میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ حضرت بڑے متقی ہیں، دیندار ہیں، پارساں ہیں، خادم دین ہیں، حامی شرع متین ہیں، مصلح و مزکی ہیں، حالانکہ حضرت کچھ بھی نہیں ہیں، یا اپنے حق میں یہ ڈھنڈورا پٹوانا چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے ایثار پیشہ، مخلص، دیندار رہنما ہے اور انہوں نے ملت کی بڑی خدمت کی ہے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے. یعنی کہیں ایسے یہ ان علماء کے بارے میں یا ان جو قوم کے پیشہ بنتے تھے پچھلے دوروں میں، یا آج کی ہمارے اگر کوئی اس طرح کے علماء ہیں، کوئی مولوی حضرات ہیں، کوئی ایسے جو کہ دین کے بعض احکامات تو چھپا دیتے ہیں اور بعض احکامات کو بڑا بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے دین کی جو حقیقت ہے جو قرآن سے انہوں نے واضح کرنی تھی وہ واضح نہیں کرتے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بعض عملوں پر خوش ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے، ان کی بڑی واہ واہ کی جائے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا معاملہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور ایسے کام جو کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار رکھا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. تو یہ جو ہے ہم نے آج پڑھا الحمدللہ. اور دیکھیے کہ آج جو ہے حمیرہ نے الحمدللہ ہمارے لیے تجوید پڑھی، تو تجوید کو بھی لازمی سیکھنا چاہیے. قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا، درست مخارج سے پڑھنا، تاکہ ہم جب تلاوت کریں تو بہترین تلاوت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح درست تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے. اور آج ہم نے جو بھی اس میں سبق حاصل کیے، جو بھی ہم نے باتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہ اگر کوئی مصیبت و آزمائش آئے ہماری جان میں، مال میں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس صبر پر اجر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.